السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر دینا ضلع جہلم سے عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟ جی عثمان صاحب، مسجد میں اذان دینا جائز ہے اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں پائی جاتی۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، آپ نے خود مسجد میں اذان دلوائی۔ فتح مکہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ اب مسجد کا چھت جو ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، تو اگر مسجد کے چھت پر اذان دی جا سکتی ہے تو مسجد کے اندر بھی اذان دی جا سکتی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان عالی شان نہیں ہے جس میں آپ نے مسجد میں اذان دینے سے منع فرمایا ہو، تو اب کسی خاص دلیل کے بغیر مسجد میں اذان دینے کو مکروہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جن فقہا نے مسجد میں اذان دینے کو مکروہ قرار دیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد سے باہر اذان ہوتی تھی۔ فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے قریب ایک بلند مکان پر چڑھ کر دیا کرتے تھے۔ جمعہ کی اذان مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی، مسجد کے اندر نہیں ہوتی تھی، لہذا مسجد میں اذان دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان اکابر کا یہ استدلال کئی حوالوں سے محل نظر ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے مسجد میں اذان دینے سے منع فرمایا ہو، تو صرف مسجد سے باہر اذان دلوانا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ مسجد کے اندر اذان دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، ممنوع ہے، اس لیے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے، تو جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے منع نہیں فرمایا وہ مباح ہیں، جائز ہیں، ان پر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک اور بات اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد سے باہر اذان دلوانا اس کی خاص وجہ تھی، سبب تھا، اور وہ یہ کہ دور دور تک آواز پہنچے، لوگوں کو نماز کی اطلاع پہنچے۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اگر اذان مسجد کے اندر دی جاتی تو آواز دور دور تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہٰذا باہر چھت پر کھلی فضا میں اذان دلوائی گئی تاکہ آواز دور دور تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز کی اطلاع ہو جائے۔ لیکن آج کے دور میں لاؤڈ سپیکر موجود ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ دور دور تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، محراب میں ہو، کسی خاص کمرے میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اذان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے، تکبیر ہے اس میں، تو مساجد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے روکنا، اس پر بڑی سخت وعید قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرے۔
تو اس لیے بھی مساجد میں اذان سے منع کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ جن اکابر نے مسجد میں اذان دینے کو مکروہ قرار دیا ہے، ان کی طرف سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اذان میں کیونکہ آواز بہت بلند ہوتی ہے اور مسجد میں آواز بلند کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اذان مسجد میں نہیں دی جانی چاہیے۔ تو یہ استدلال بھی اس لحاظ سے محل نظر ہے کہ ایک تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دلوائی۔ کعبۃ اللہ جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم مسجد ہے، اس میں اگر آواز بلند کی جا سکتی ہے، اذان دی جا سکتی ہے، تو دیگر مساجد میں کیوں نہیں؟ اور پھر اذان کے علاوہ مساجد میں بہت کچھ ہوتا ہے جن میں اذان بلند ہوتی ہے۔ تلاوت کلام پاک بلند آواز سے ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، جلسوں میں تقاریر ہوتی ہیں اور علماء کرام بڑے جوش کے ساتھ تقریریں فرماتے ہیں، ذکر بالجار ہوتا ہے، نعرہائے تکبیر و رسالت لگائے جاتے ہیں اور اس سے مسجد گونجتی ہے۔ ہر روز جمعہ کی نماز کے بعد بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اہل سنت کے معمولات میں داخل ہیں۔ اگر ان معمولات میں آواز بلند کرنا مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اذان کی آواز بلند کرنا بھی مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بہرحال